بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں یاسر رشید۔ ناظرین، تھم نیل کی جو سطر پڑھ کے آپ یہ ولاگ دیکھنے آئے ہیں، میں اس پہ ضرور بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک منظرنامہ آپ کے سامنے وضع کرنا چاہتا ہوں۔ یہ منظرنامہ یہ ہے کہ کچھ لوگ بے یار و مددگار ایک کچی سڑک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ میں سے پانی کا ریلا بہہ رہا ہے، وہاں پر ایک معمر خاتون بیٹھی ہوئی ہے کہ ایک نوجوان آتا ہے۔ وہ نوجوان جب اس مجمع کی جانب بڑھتا ہے تو وہ خاتون اسے دیکھتی ہے اور اس کی طرف لپکتی ہے اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ کچھ دیر آہو بکا کرتی ہے اور پھر رک کے اس کا ماتھا چومنا جب شروع کرنے لگتی ہے تو دیکھتی ہے اس کے چہرے کی طرف اور سکتے میں آ جاتی ہے۔ کچھ دیر توقف کے بعد وہ بولتی ہے کہ میں سمجھی تھی میرا بیٹا آ گیا ہے، وہ بیٹا جو کل رات سیلابی ریلے کی نظر ہو گیا، اور اس کے دل میں رمق یہ باقی تھی کہ میرا بیٹا کہیں نہ کہیں سے زندہ ہو کے میری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ اسے یہ لگا کہ تمہاری وجاہت اور جسامت دیکھ کے مجھے یہ لگا کہ میرا بیٹا واپس آ گیا ہے، لیکن تم میرے بیٹے نہیں ہو، میرے بیٹے جیسے ہو۔ وہ ماں پھر سے آہو بکا کرنے لگتی ہے اور وہ نوجوان کھڑا سکتے میں اس ماں کے کرب کا صرف مظاہرہ کرتا رہتا ہے۔ وہاں پہ قریب لوگ بھی رونے لگتے ہیں اور پھر وہ اپنا درد بیان کرنے لگتے ہیں کہ ہمارے مال مویشی اس سیلابی پانی میں بہہ گئے، ہمارا گھر اس پانی میں بہہ گیا، ہمارے گھر کا نام و نشان تک نہ رہا۔ ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ اس جگہ پہ ہمارا گھر تھا، ہم صحیح طریقے سے اس جگہ کی بھی نشاندہی نہیں کر سکتے جہاں پر ہمارا گھر موجود تھا۔ ناظرین، یہ ان وسیب کے لوگوں کی آہو بکا ہے اور ان کا منظرنامہ ہے جو اس وقت سیلاب کی نظر ان کا سارا مال مویشی ہو چکا ہے اور وہ کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار بیٹھے ہیں۔ بیچارگان شہر کے سب خواب لے گیا، جو بچ گئے تھے ان کو بھی سیلاب لے گیا۔ یہ عمران عامی کا شعر ہے اور یہ آپ اس منظرنامے کو بھی صرف اپنی آنکھوں میں سمو سکتے ہیں، لیکن اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ایک شخص مٹی میں دھنسا ہوا ہے اور اس کے صرف دونوں ہاتھ مٹی سے باہر ہیں، اور وہ سیلابی پانی میں بہہ کے آیا تھا اور بعد میں اس کی لاش مٹی کے گارے میں جم گئی۔ وہ لوگ جو صرف ایک خشک حصے میں کھڑے ہیں، 3 سے 4 افراد کھڑے ہیں اور ساتھ میں ان کی ایک بھینس موجود ہے اور ان کے چاروں طرف سیلابی پانی بہہ رہا ہے اور وہ کسی فضائی مدد کے منتظر ہیں۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ حکومت کا کوئی ہیلی کاپٹر آئے گا اور ہمیں اس وبال سے بچا کے لے جائے گا۔ ایسے سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں خاندانوں کی یہ داستان ہے جو پاکستان میں بلوچستان میں بسنے والے ہیں، سندھ کے باسی ہیں اور پنجاب کے جنوبی علاقوں میں بسنے والے ہیں۔ وہ لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جب وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے تو تب بھی انہیں یہ لگتا تھا کہ پنجاب ان کا سارا حق کھا چکا ہے۔ یہ سارے انڈسٹریلسٹ جو لوگ ہیں، انہوں نے سارا پیسہ ان کے حق کا کھا لیا۔ ساری ترقی جو ہوئی ہے یہ پنجاب کے بڑے شہروں میں ہوئی ہے، ان کے شہروں میں ترقی نہیں ہو سکی۔ وہ اسی کرب میں مبتلا تھے کہ اسی دوران انہیں سیلاب نے آ لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ 2010 کے بعد یہ اس سے زیادہ تباہی مچانے والا 2022 میں سیلاب آیا ہے، جس نے شہر کے شہر صفائے ہستی سے مٹا دیے ہیں۔ جو بڑی اور چھوٹی شاہراہیں ہیں وہ ادھڑ کے رہ چکی ہیں۔ ہزاروں شہروں کا ایک دوسروں سے رابطہ بھی منقطع ہو چکا ہے، چھوٹے بڑے شہروں کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس وقت انہیں راشن کی فراہمی بھی ممکن نہیں ہو پا رہی۔ پاک فوج لگی ہوئی ہے، رینجرز لگے ہوئے ہیں، بہت سے فلاحی ادارے لگے ہوئے ہیں اور حکومتیں بھی اپنی مدد آپ کے تحت انتظامات کر رہی ہیں۔ پی ڈی ایم میں، این ڈی ایم میں کا عملہ لگا ہوا ہے، لیکن یہ سارے کا سارا عملہ بہت محدود ہے اور لوگ جو ہیں وہ بے یار و مددگار صرف دیکھ رہے ہیں ارباب اختیار کی طرف۔ ارباب اختیار وہ جو اس وقت سیاسی مخمصے کا شکار ہیں اور انہیں یہ ہے کہ اقتدار کو بچانا کس طریقے سے ہے اور اقتدار میں واپس کس طریقے سے آنا ہے۔ میں صرف لفاظی کے دوران اس پورے منظر کی عکاسی نہیں کر سکتا جو جس سے اس وقت وہ لوگ دوچار ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنے خاندانوں کو لے کر سڑکوں پر موجود ہیں۔ کچھ لوگ آتے ہیں، انہیں ٹینٹ فراہم کر جاتے ہیں یا پھر انہیں ایک وقت کا کھانا فراہم کر جاتے ہیں اور اپنی اگلی منزل کی جانب رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ منتظر ہیں کہ کوئی آئے، کوئی مسیحا ایسا آئے جو انہیں چھت فراہم کر سکے، کوئی ایسا آئے جو ان کے بچوں کا پیٹ پال سکے، کوئی ایسا آئے جو انہیں اور ان کے بچوں کو محفوظ مقام پہ منتقل کر سکے۔ اب تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار چھوڑ دیجئے، ہمارے بچوں کو لے جائیے، ہمارے بچوں کو تب تک آپ رکھیے جب تک یہ وبا ہم سے ٹل نہیں جاتی، یہ فضا سازگار نہیں ہو جاتی اور یہ سیلاب جو ہے خشک نہیں ہو جاتا اور ہماری زمینیں ہمیں واپس نہیں مل جاتی۔ تو اس کرب کا اندازہ لگائیے کہ ایک والدین جو اپنے بچوں کو اس وقت کرب میں مبتلا نہیں دیکھ سکتے اور وہ اس ستم ظریفی سے وقت گزارنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو لے جائیے، ہماری آنکھوں سے دور ہوں لیکن یہ محفوظ ضرور ہوں۔ لیکن پاکستان کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو رفاہی کاموں میں حصہ لے رہے ہیں؟ آپ
بوانگ دہل اگر اقرار نہیں کر سکتے ان لوگوں کو مدد فراہم کرنے کا، تو پھر ان لوگوں کی طرف آپ ایک پیغام ضرور پہنچا سکتے ہیں جو ان لوگوں کی مدد میں ایک عنصر ثابت ہو سکتے ہیں۔ آپ میسج بنائیے، ان لوگوں تک فارورڈ کیجئے، وہ حقائق ان تک پہنچائیے کہ اس وقت کس کرب میں مبتلا ہیں وہ لوگ، ان کی حفاظت کس طریقے سے ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ اپنے عطیات بھیجیے، اپنی زکوٰۃ بھیجیے۔ اگر آپ خود نہیں جا سکتے تو ان لوگوں کی نشاندہی کیجیے کہ جو اس وقت اس محاذ پر سرگرم عمل ہیں اور وہ ان لوگوں تک چھتیں بھی فراہم کر رہے ہیں، ان لوگوں تک راشن پہنچا رہے ہیں، لیکن ان کی آمدنی کم ہے اور ان کا جذبہ خیر سگالی اتنا ہے کہ آپ اگر ان تک اپنی رقوم پہنچائیں گے تو وہ آپ کی رقوم کا حق ادا کریں گے، ہر اس مستحق تک پہنچائیں گے جو اس وقت اس کرب میں مبتلا ہے۔ خدا کے لیے ان لوگوں کا سوچئے، بصورت دیگر بروز محشر ان کے ہاتھ بھی ہمارے گریبانوں میں ہوں گے اور وہ ہم سے سوال کریں گے کہ ہمارے بچے ڈوب رہے تھے، ہمارا مال و متاع پانی کی نظر ہو گیا، ہمارے مال مویشی پانی میں بہہ گئے اور ہم تمہارے منتظر تھے مگر تم اپنے ٹھنڈے کمروں میں آرام فرما تھے۔ تم نے اگر وہاں پر ایشو دیکھنا چاہا تو وہ ایشو صرف سیاسی طور پہ دیکھنا چاہا، ہمارے معاشی حالات نہیں دیکھے، ہمارے زمینی حقائق نہیں دیکھے۔ تو بروز محشر ان کے ہاتھوں سے بچنے کے لیے ابھی سے جو آپ سے اقدامات ہو سکیں وہ اقدامات ضرور کیجیے۔ اب آتے ہیں ہم معاشی منظرنامے کی طرف۔ ایک طرف پاکستان تباہلی کا شکار ہے سیلابی طور پہ، دوسری طرف ہمیں معاشی محاذ کا بھی سامنا ہے، معاشی ابتری کا ہمیں سامنا ہے۔ اگر پاکستان کی امپورٹ دیکھی جائے تو امپورٹ پر پابندی لگائی گئی تھی اور اسی امپورٹ پر پابندی کے دوران ہماری ایکسپورٹ میں بھی 23% کمی واقع ہوئی، تو اس کو کھنگالنے کی ضرورت ہے، جانچنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پر کوتاہی ہوئی جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ بھی متاثر ہوئی ہے۔ 23% ایکسپورٹ متاثر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 900 ملین پچھلے 3 مہینے میں ہماری ایکسپورٹ میں کمی واقع ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں در در جا کر ہاتھ پھیلانا پڑتے ہیں اور لوگوں سے استدعا کرنی پڑتی ہے کہ ہمیں کچھ امداد فراہم کر دی جائے تاکہ ہم اپنے ملک کا نظام چلا سکیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ بجلی کے بلز کے اوپر کتنے لوگ واویلا کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اپنے جو بل تھے وہ نظر آتش کر دیے۔ آپ روز یہ خبریں سنتے ہیں کہ وابڈا آفس کا گھیراؤ کیا گیا اور بہت سے آفیسز کو نظر آتش کرنے کی بھی کوشش کی گئی اور بہت سے آفیسز کے باہر خود سوزیاں کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ بلز ان کے پاس موجود ہیں، یونٹ ان کے کم ہیں، لیکن انہیں بل کے اندر جو مجموعی طور پہ پیسے کی ادائیگی کرنی ہے وہ ان کی سکت سے باہر ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ بل کے اوپر اس وقت ٹیکسز کتنے لگ رہے ہیں۔ میں آپ کو اگر کچھ ٹیکسز کی تفصیل بتاؤں، ای ڈیوٹی لگتی ہے، اس کے ساتھ ٹی وی فیس لگ رہی ہے، پھر جی ایس ٹیکس لگ رہا ہے، پھر این جے سرچارج لگ رہا ہے، پھر ایف سی سرچارج لگ رہا ہے، اس کے بعد ٹی اے سرچارج ہے، پھر کوالٹی ٹیرف جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ لگ رہی ہے، پھر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ لگ رہی ہے اور وہ بھی 3 حصوں میں لگ رہی ہے۔ اگر کسی کا بل 2 سے 3 ہزار ہے تو اسے مجموعی طور پہ 12 سے 13 ہزار بل ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ مفلوق الحال شخص کدھر جائے گا کہ جس نے اپنے پورے مہینے کا ایک سٹرکچر بنا رکھا تھا اور وہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے پر مجبور تھا، پھر اس کے سر پہ آن پڑا یہ بجلی کا بل۔ اب وہ یہی صورتحال اختیار کرے گا، یا تو اپنے بچوں کو مار دے گا، یا پھر خود زندگی سے بھاگ جائے گا، یا پھر وہ سول نافرمانی کی طرف آئے گا۔ تو یہ ماحول آپ اس کے لیے پیدا کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ایک فضا سازگار بنائیے، لوگوں کے اوپر ٹیکس اتنے مسلط کر کے آپ انہیں باغی بنائیں گے، انہیں ہمدرد نہیں بنا سکتے۔ آپ نے اگر ٹیکس لینے ہیں تو اس کا ایک طریقہ کار ایسا وضع کیجئے کہ مفلوق الحال طبقے کے اوپر اس کا زیادہ اثر نہ پڑے۔ آپ فیصلے کرتے ہیں، اگر کوئی احتجاج کرے تو اس کے احتجاج کو دیکھ کے فیصلے واپس لے لیتے ہیں، اگر کوئی زبان خاموش رہے تو آپ وہ فیصلے واپس نہیں لیتے۔ پھر مفلوق الحالی زیادہ جنم لینا شروع ہو جائے تو یہ جو شکم ہے یہ دماغ کے اوپر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ پھر لوگ پیٹ سے سوچتے ہیں، اگر کسی کا پیٹ نہیں بھرتا تو وہ چوری پر بھی مجبور ہوگا، آپ کے کرائم انڈیکس میں بھی اضافہ ہوگا، سول نافرمانی میں بھی اضافہ ہوگا، تو ملک جو ہے مفلوق الحالی کی طرف جائے گا۔ تو اس لیے بہتری کے فیصلے کیجئے۔ سیاسی منظرنامہ جو ہے، سیاسی منظرنامہ یہ ہے کہ 2 دن پہلے ایک بڑی گرفتاری کی کوشش کی گئی، کابینہ کی طرف سے فیصلہ کیا گیا، لیکن اس گرفتاری میں پس و پیش جو ہم نے مناظر دیکھے وہ اس وجہ سے آئے کہ لندن سے ایک میسج موصول ہوا جس کے مطابق یہ تھا کہ یہ جو گرفتاری ہے اسے تاخیر اس میں کر لی جائے اور یہ بعد کا کوئی وقت جو موزوں لگے اس میں گرفتاری کر لی جائے۔ سندھ کی سرکار نے یہ پیغام پہنچایا کہ یہ گرفتاری ہمارے حق میں نہیں جائے گی، اس سے ہمیں بہت بڑے پیمانے پر ریٹیلیشن کا سامنا کرنا پڑے گا، تو ہمیں یہ گرفتاری نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے مجموعی طور پہ لوگوں کی تعداد زیادہ تھی جو اس حق میں تھے کہ ہمیں گرفتاری ڈال دینی چاہیے۔
لیکن وہ 2 اشخاص کا جو فیصلہ تھا، ان کی جو رائے تھی وہ پھر مقدم مانی گئی، اسی وجہ سے وہ گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ لیکن پھر اسے قانونی نقطۂ نظر کے تحت صورتحال کو آگے بڑھانے کی اب کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ایک طرف آپ نے اسلام آباد میں مقدمات درج کیے ہیں اور اسی کے ضمن میں آپ گرفتاریاں کرنے چاہ رہے ہیں، دوسری طرف پشاور میں بڑی جو شخصیات ہیں ان کے خلاف بھی مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ اب وہ بڑی بڑی پارٹی کے سربراہان ہیں جن کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں، آپ ادھر سے FIA کو ملوث کریں گے، ادھر سے قانونی اداروں کو اسلام آباد میں ملوث کریں گے، تو دوسری طرف آپ کو خیبر پختونخوا کے اندر پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، پنجاب کے اندر پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ملک ہے یا پھر ہر جگہ اپنے تئیں چودھریوں کی اس وقت حکمرانی چل رہی ہے کہ یہ میرا علاقہ ہے، تم میرے علاقے میں نہیں آ سکتے، وہ تمہارا علاقہ ہے، میں تمہارے علاقے میں نہیں جا سکتا۔ کچھ دھمکی یہ دیتے ہیں کہ میں تمہارے علاقے میں آ کے دکھاؤں گا۔ پاکستان کو بنانا، ریپبلک بنانے سے پہلے آپ یہ سوچئے کہ اگر اس طرح کے اقدامات ہوتے رہے، اسی طرح کے آپ ایکٹس اپلائی کرتے رہے، تو پھر صورتحال جو ہے وہ کسی کے حق میں نہیں رہے گی۔ آپ صحافیوں کو بھی اٹھا سکتے ہیں، میں ان صحافیوں کی قطعاً حمایت نہیں کرتا جو طرز تخاطب کے اندر اپنے الفاظ کا چناؤ صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے۔ جب آپ کسی کی پارٹی بن جاتے ہیں اور پارٹی بن کر اسی کے الفاظ آپ ادا کرنا شروع کر جاتے ہیں تو پھر مشکلات تو آپ کے سر پہ آئیں گی۔ آپ کو طرز تخاطب بہترین رکھنا چاہیے، اگر آپ کے پاس خبر ہے تو اس خبر کو بتانے کا اسلوب بہترین رکھنا چاہیے۔ پارٹی بننے کے چکر میں آپ اپنی طرز صحافت کے اوپر بھی قدغن لگواتے ہیں اور آپ اپنے پورے کریئر کے اوپر قدغن لگوا لیتے ہیں، پھر جو بھی TRP ہو، جو بھی آپ کا شخصی تشخص ہو، وہ پامال ایک وقت میں ضرور ہوگا۔ میں مثال دیتا ہوں، جیو نیوز ہے، شہزاد اقبال ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ شاہزیب خانزادہ ہیں، ان کے خلاف ایک منظم کمپین کیوں نہیں چل سکی؟ اس وجہ سے نہیں چل سکی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بھی تنقید کر لیتے ہیں اور وہ موجودہ حکومت کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں۔ وہی شہزاد اقبال ہیں جنہوں نے رانا ثناءاللہ صاحب کا وہ کلپ ماضی کا چلایا جس میں رانا ثناءاللہ صاحب اداروں کو ہدف تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر اب اس پہ پکڑ ہو سکتی ہے تو پھر ماضی کے آپ کے اس بیان پہ بھی پکڑ ہونی چاہیے۔ اسی طرح شاہزیب خانزادہ ہیں، وہ میں ایسے چینل کے اینکرز کی بات کر رہا ہوں جس چینل کو پاکستان مسلم لیگ نون کا زیادہ حامی سمجھا جاتا ہے، اسی چینل کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی درگت بنائی جا رہی ہے۔ تو جب آپ اپنا طرز صحافت جو ہے وہ اسے صاف رکھیں گے، آپ کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں جتائیں گے اور آپ زمینی حقائق لوگوں تک پہنچائیں گے، پھر آپ کو سراہا بھی جائے گا، آپ کو اسی اسلوب کے پیمانے کے اوپر سراہا جائے گا اور آپ کے اوپر قدغن نہیں آئے گی۔ تو اپنا اسلوب بہتر کیجئے۔ صحافی جو ہے اس کی کسی کے ساتھ دوستی بھی بہت اچھی نہیں ہوتی، کسی کے ساتھ دشمنی بھی بہت اچھی نہیں ہوتی۔ آپ کا وقت اچھا چل رہا ہے تو بہت سی دوستیاں آپ کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہو سکتی ہیں، آپ کا وقت برا چل رہا ہے تو وہی دوست جو آپ نے ماضی میں بنا رکھے تھے وہ آپ سے ایسا منہ پھیریں گے کہ آپ کو یاد تک نہیں کریں گے اور آپ کے نام سے بھی واقفیت نہیں رکھیں گے۔ تو اپنا طرز صحافت صحیح کیجئے، زمینی حقائق کے مطابق کیجئے، تو آپ کے حق میں ساری باتیں جائیں گی۔ بصورت دیگر آپ کو انہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا جس صورتحال کا سامنا اس وقت مختلف شخصیات کو کرنا پڑ رہا ہے۔ میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ ایسی صورتحال آپ کو نہیں بنانی چاہیے، لیکن آپ کو اپنی زبان بھی محتاط رکھنی چاہیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔